الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کے 2 مقامات سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پاکستان میں چاند کے مطابق آج ربیع الاخر کی 11ویں شب ہے. اہل ایمان سارا سال 11ویں مناتے ہیں، مگر آج بڑی 11ویں منا رہے ہیں. سالانہ بڑی 11ویں شریف. اس کو نسبت ہے حضرت غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، ابو محمد محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا سے ان کی تاریخ وصال 11 ہے. تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں. یہ عرفی نام مشہور ہو گیا، اصل چیز ایصال ثواب ہے.
اور ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو سالانہ بڑی 11ویں، کیونکہ ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے، گھر گھر ہوتی ہے، تو اس کو بڑی 11ویں شریف بھی، بڑے پیر کی بڑی 11ویں شریف، انشاءاللہ ان کے فضائل، ان کے مناقب بھی بیان ہوں گے۔ میں نے 2 مسئلوں پہ آج ذرا گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات، ہم قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدے رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، معبود حقیقی مانتے ہیں، اس کے سوا کسی کو کسی طرح عبادت کے لائق نہیں مانتے، کسی طرح معبود نہیں مانتے، اس کی ذات و صفات، اس کے اسماء و افعال، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک، اس کا ٹکڑا، اس کی مثل، اس کا جز ہرگز نہیں مانتے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھنی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت زیادہ ہے۔ کتنی ہے؟ کوئی حد بتا سکتا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ خود سے نہیں ہے، وہ مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو کمال، جو مرتبہ، جو شان ان کو حاصل ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے، بغیر عطائے الہی، بغیر اللہ کی عطا کے ہم ان کے لیے بھی کوئی کمال مانتے، اونچی کہے نہیں۔ میں بہت کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جب میرا عقیدہ یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو کسی اور کو کوئی جرأت نہیں کہ وہ میرے بارے میں اپنی سوچ بیان کرے۔ وہ اس کی سوچ ہے، وہ مجھ پر چسپاں لاگو کر سکتا، تھوپ سکتا نہیں۔ لیکن مصیبت ہے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، وہ اپنی اس تکلیف سے شاید مجبور ہیں، ان کا کام صبح و شام دن رات ہم پر الزام لگانا، ہمارے بارے میں غلط بات کرنا، اور ہمارے جواب کو نہ سننا، خاطر میں نہ لانا، اپنی بات کو طوطے کی طرح دہراتے رہنا۔ یہ ان کا شیوا، شعار، ان کا روزگار، بلکہ ان کا وتیرہ، ان کا چلن، اور یہی ان کا کاروبار ہے۔ وہ اس سے باز آتے نہیں۔ ہم کیوں جواب دیتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے تو ماننا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ان کا پروپیگنڈا، ان کی یہ جو بھی چالیں ہیں سن کر پریشان نہ ہو جائیں، کسی الجھن میں، کنفیوژن میں، کسی دباؤ میں، یا کسی ایسی صورت میں نہ آ جائیں کہ ان کو تشکیک یعنی شبہ یا شک ہونے لگے۔ اس لیے جواب دیتے ہیں تاکہ ذہن صاف رہے اور یقین رہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا۔ اب میں صرف نام لے رہا ہوں، اس وقت تقریر میں ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ استعانت، الف سین تے عین الف نون تے، اردو میں بول رہا ہوں۔ استعانت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی مدد مانگنا۔ کیا معنی ہے؟ مدد مانگنا۔ استعانت کہتے ہیں زندگی میں اور بات ہے، بعد از وفات اور بات ہے۔ مدد مانگنا، پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے، محبوب
یعنی پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں، وہ اس پر بھی فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو یہ میں ان کی باتیں بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں رہیں۔ استعانت بھی ہو گیا، پکارنا بھی ہو گیا۔ ان کو صاحب اختیار ماننا کہ وہ اللہ کی طرف سے اختیار دیے گئے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے تصرف کا مطلب روحانی قوت سے کسی کی حالت کو بدلنا، اس کا کام کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے اولیاء اس کے پیارے تصرف اور اختیار دیے گئے ہیں، وہ اس کو بھی نہیں مانتے اور اس پر بھی فتوے لگاتے ہیں۔ مزارات پر جانے کو غلط کہتے ہیں، وہاں جا کے مزار کو چوم لینا، چادر چڑھانا، وہاں چراغ جلانا، یا وہاں پر صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، صاحب مزار سے سفارش کروانا، یہ باتیں سن کر وہ کہتے ہیں تم لوگ قبر پجاری ہو۔ ضعیف الاعتقاد، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، یعنی کچے عقیدے والے ہو، تمہارا کمزور عقیدہ ہے، تم اللہ سے نہیں مانگتے ہو، بندوں سے مانگتے ہو، مزاروں پہ جا کے مانگتے ہو، یا اللہ مدد کہنے کی بجائے یا غوث المدد کہتے ہو۔ یہ اس طرح کے وہ ہم پر فتوے لگا کر یہ کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، تم لوگ مشرک ہو، اور مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، یہ سب کچھ شرک ہے۔ یہ سارے اعمال کی لسٹ کو وہ شرک میں ڈال دیتے ہیں۔ خود کر لیں تو وہ موحد رہیں، توحید والے رہیں، ہم میں سے کوئی کر لے تو اس پر فوراً شرک کا فتویٰ ڈال دیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرنے والا، اللہ اولاد دینے والا، اللہ بارش برسانے والا، اللہ سب کی سننے والا، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو چھوڑ کر تم ان کو پکارتے ہو جو بے بس ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، ان کو پکارتے ہو۔ تو وہ اب اپنی قبروں میں ہیں، قبر والا تو خود بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو تم ان کو پکارتے ہو یا ان سے مدد مانگتے ہو۔ تو زندگی میں اگر مانگ بھی لی تو مانگ لی، یہ جو بعد از وفات مانگتے ہو اور مردوں سے مانگتے ہو، اس طرح کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، الجھاتے ہیں۔ میں نے ان میں سے کچھ باتوں کا جواب دینا ہے تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ ہو تو نکل جائے۔ ہم یا علی بھی پکارتے ہیں، ہم یا غوث بھی پکارتے ہیں، ہم ان سے مدد بھی مانگتے ہیں، ہم مزارات کو محبت سے چوم بھی لیتے ہیں، ہم بعد از وفات اللہ والوں کی حیات زندگی کے بھی قائل ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں، ہم اپنے الفاظ واپس نہیں لے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی مزار پہ نہیں جانا چاہیے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کسی مزار والے کو پکارنا نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مزار کو چومنا نہیں چاہیے، میں نے ایسی کوئی بات، میں یہ سب چیزیں ثابت کروں گا۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں ان کی کتابوں میں سب کچھ موجود، اونچی۔ میں نے صرف ایک موضوع بولنا ہو نا، صرف مدد کا، پوری تقریر اس پر ہو جائے۔ یا کہہ کے پکارنا، مدد مانگنا، بعد از وفات مانگنا، یہ ساری الگ الگ تقریریں ہیں، تو تھوڑے تھوڑے سے جواب ہوں گے اور ساتھ ہی ذکر غوث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ توجہ سے سنیے گا، میں پہلے ایک دو باتیں کر لوں، پھر اس کے بعد تقریر کا ایک رواں سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت،
فاتحہ کے معنی کھولنے والی، اوپننگ چیپٹر، اس کی یہ ایک آیت ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا، دوسروں کا ترجمہ۔ یہ میرے سامنے جو قرآن شریف ہے یہ سعودی عرب سے چھپا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا میں پہلا صفحہ آپ کو دکھا دوں، یہ دیکھ لیں۔ یہ نیچے جہاں میری انگلی ہے یہاں نام لکھا ہوا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ کا، جن کے پریس میں یہ چھپا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ نہ کہے پاکستان میں تو یہ چھپتا ہی تھا، انڈیا میں بھی چھپتا تھا۔ میرے پاس بجنور کا چھپا ہوا سب سے پہلا ایڈیشن موجود ہے، اس میں سے آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کا ترجمہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ترجمہ جس کا دل چاہے آ کے یہاں دیکھ لے، یہی لکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کے گھروں میں بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے، لغت آپ کو بتاتی ہے، پھر عربی میں صرف اور نحو باقاعدہ فنون ہیں، سکھائے جاتے ہیں۔ لفظ کیسے بنیں گے، صیغے کیسے ہوں گے، معنی کیسے، جملے تراکیب وغیرہ کیسے بنیں گی، ان میں کون سی چیز آگے ہوگی، کون سی پیچھے ہوگی، کہاں زیر لگنا ہے، کہاں زبر لگنا ہے، کہاں دو زبریں، کہاں دو زیریں، کہاں آپ کیا کر سکتے ہیں، الف لام لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا، یہ سارا پورا فن صرف اور نحو سکھایا جاتا ہے۔ جس کو عربی پڑھنی سیکھنی ہو کہ عربی بغیر زیر زبروں کے پڑھ لے، وہ پہ اگر نحو صرف نحو پڑھا ہوا ہے تو وہ آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ جس کو صرف نحو نہیں آتی ہے وہ لفظ تو دیکھ لے گا، اگر زیر زبر نہیں ہے تو پڑھ سکتا نہیں، اس کو نہیں معلوم ماضی کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ ہے، مستقبل کا ہے، معنی کیا بنیں گے، اور پھر کون سی کتنی آگے قسمیں ہوتی ہیں، وہ تمام تفصیل صرف اور نحو کے فنون ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد اور نستعین مضارع، مجھے نہیں پتا مضارع کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔ یہ دو زمانوں کے لیے ہوتا ہے، حال اور استقبال، موجود اور آنے والا، جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو معنی تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہیں۔ اب صرف اتنا چاہتے ہیں یہ تو حال کی بات ہے، استقبال کا تو ذکر نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی آیت کا ترجمہ کیا، تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، زمانہ کوئی بھی ہو، حال ہو استقبال ہو، بہرحال میں نے اس پہ نہیں جانا۔ اگر کوئی صاحب اپنی تسلی کے لیے چاہیں تو آ کے پڑھ لیں، ورنہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حاشیہ ہے جناب شبیر احمد عثمانی کا، یہ وہ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اسلامیہ کالج، یہ جو آپ کے قریب زیادہ دور علاقہ نہیں ہے، وہاں ان کی پکی قبر بنی ہوئی ہے، اٹلی سے پتھر منگایا گیا تھا، بڑا قیمتی پتھر منگایا گیا تھا، قبر بنی ہوئی ہے، موجود ہے، اس کی فوٹو وغیرہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں، اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے حقیقت میں، کسی سے، دھیان دیجیے گا، کسی سے حقیقت میں مدد مانگنا، اگر آپ کہیں کہ اللہ کے سوا کسے باشد، کسے باشد کا مطلب کوئی بھی، کسی سے بھی، اللہ کے سوا حقیقت میں مدد مانگنی کسی اور سے بالکل ناجائز ہے۔ اب آگے لفظ سنیں، ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو
محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ اگر آپ کے لیے اردو یہ مشکل ہے، میں آسان کرتا ہوں کہ اللہ کے کسی مقبول بندے کو اللہ کی رحمت کا واسطہ، وسیلہ، ذریعہ سمجھ کر اور غیر مستقل کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہمیشہ کے لیے کون ہے؟ صرف اللہ، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، تو اس سے ظاہری طور پر مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ آگے سن لیں کیوں کہ یہ استعانت، اس طرح مدد مانگنا در حقیقت اللہ تعالی ہی سے مدد مانگنا ہے۔ مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، یہ سورہ فاتحہ، اور یہ میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی، آپ کے اس کے حاشیے پہ موجود ہے، جہاں بھی چاہیں جا کے دیکھ لیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، میں یا غوث پکارتا ہوں تو میں نے غوث پاک کو مستقل کب سمجھا؟ میں نے کب کہا کہ وہ خود سے بذات یا وہ غیر مستقل یہ لفظ نہ کہے، نہ سوچے، نہ مانے، نہ سمجھے؟ پھر مجھ پہ فتویٰ کیوں لگتا ہے؟ آپ کے مفتی نے بتا دیا، ظاہری استعانت اللہ کے بندے سے، اس کو اللہ کا مقبول سمجھ کر مانگنا، یہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ مانگتے غوث سے ہیں، حقیقت میں کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ غوث خود سے نہیں دے رہا، وہ اللہ کا دیا دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی، بھوپال انڈیا کی ایک ریاست تھی، اب تو وہ شہر ہے ایک، وہاں کی ایک الگ ریاست تھی، اس کا نواب تھا، وہاں پر الگ ان کا پورا سلسلہ۔ جو وہاں کی خاتون تھیں، ملکہ تھیں، انہوں نے شادی کی نواب صدیق حسن خان بھوپالی سے، یہ سید کہلاتے تھے، خان ان کو اس نواب ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ جو نواب صاحب، ان کی شادی کروائی گئی تھی، یک ہوئی تھی، کتابوں میں یہ ہے کہ انگریز نے ان کی شادی ملکہ سے کروائی، کیوں؟ وہابیت پھیلانے کے لیے۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میری کتاب حقائق میں نے کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ نواب صاحب کی شادی ہو گئی ملکہ سے، دھڑا دھڑ وہابیوں کی کتابیں چھپنی شروع ہوئیں، ملک میں بانٹی گئیں۔ کیوں؟ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہابی بناؤ، تاکہ یہ اس طرح کے مسلمان نہ رہیں جس طرح کے نبی کے غلام ہوتے ہیں، صحابہ کی طرح کے مسلمان نہ بنے، پہلے جیسے ان کو ایسا بنا دو کہ ان کے اندر نام تو رہے لیکن ایمان نہ رہے۔ وہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی، وہ چونکہ اب ملکہ کے شوہر تھے، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، عالم فاضل جیسے بھی تھے وہ، ان کی کتابیں ابھی تک موجود۔ تذکرہ رحمانی ایک کتاب ہے، اس کے مطابق نواب صاحب نے توبہ کر لی تھی، وہابیت سے اونچی کہہ دیں۔ میں نے یہ بات بھی اپنی کتاب حقائق میں لکھ دی، سچ ہے یا نہیں ہے؟ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے نواب صاحب کو دیکھا نہیں ہے، بھوپال دیکھا ہے میں نے، وہ انڈیا کا شہر جہاں پر وہ نواب تھے وہ شہر دیکھا ہے، ان کا پورا محل دیکھا ہے، لیکن نواب صاحب کو نہیں دیکھا۔ نواب صاحب کی کتابیں میرے پاس ہیں۔ معاصر صدیقی میں نواب صاحب کا یہ شعر اس لیے سنا رہا ہوں، باتیں آپ سے جو کر رہا ہوں اس لیے کہ نواب صاحب بھی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، قاضی شوکاں مدد، وہ شوکانی جو ان کے نزدیک امام ہے، اس سے مدد مانگتے تھے۔ ابن قیم مدد، قاضی شوکاں مدد۔ ابن قیم
ان نواب صاحب سے کتنا عرصہ پہلے، وہ شوکانی جس کو یہ اپنا امام کہتے ہیں، وہ کتنا عرصہ پہلے ان کی وفات کے بعد نواب صاحب جو وہابی اہل حدیث کہلانے والوں کے بڑے امام اور عالم، جب وہ کہہ رہے ابن قیم مدد قاضی شوکاں مدد، تو ان پر فتویٰ کیوں نہیں لگ رہا؟ وہ بھی مدد مانگ رہے ہیں، دور سے مانگ رہے ہیں، وفات کے بعد مانگ رہے ہیں، فتویٰ کیوں نہیں لگ رہا؟ ایک تمہیں احمد رضا ملا ہے بریلی میں، ہر بات کا الزام اس پہ لگاؤ۔ احمد رضا نے کیا غلط لکھا ہے؟ اس نے جو لکھا ہے قرآن حدیث کے مطابق لکھا ہے۔ 100 سال ہو گئے اس کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، اس کے لگائے ہوئے فتوے تم اٹھا سکے نہیں۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ ان سے اٹھ